وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 26، سبق نمبر 1666. آج کا موضوع کیا یوم قیامت ہمارے لیے بہت مشکل دن ہوگا. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 26. الملک یومئذ الحق للرحمن. اس دن سچی حکمرانی صرف خدائے رحمان کی ہوگی. وکان یومن علی الکافرین عسیرا. اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا. سامعین کرام، اسی پر ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں بھی. مسئلہ دیکھیں اسلام کا اور کفر کا ہے دنیا میں. اور اسلام کیا ہے؟ ایک نظام زندگی ہے جس کے تحت آپ کو زندگی گزارنی ہوتی ہے. اسلام نام ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا. یہ بات نوٹ کر لیں. اسلام کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو اس کا نام جو ہے اسلام ہے، یعنی دین اسلام. دیکھیں دین اسلام کی ضرورت کیا ہے یہ بھی آپ سوچ لیں اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یعنی ہماری منزل اللہ ہے. دنیا اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے. یہاں پر ہم نے محنت کرنی ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنا کہ حق ہے محنت کا. تو ہم نے تو محنت کرنی ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، نبی کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اگر کوئی ایسا کرے، یہ ذرا توجہ سے میری بات سنیں، اگر کوئی نبی کی دعوت کو قبول کر لے، اللہ کو منزل بنا لے، آخرت کو ترجیح دے دنیا کی زندگی پر، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے، اپنی زندگی، اپنی موت اور اپنی تمام زندگی میں جو بھی یہ کام کرتا ہے، اس کی مقصد جو ہے وہ اللہ ہو اور رضا الہی ہو، یہ شخص جو ہے مومن ہے، مسلمان ہے، مومن ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا یا کرنے کو تیار نہیں کرتا قولاً یا عملاً، تو یہ شخص کافر ہے، قولی یا عملی. بس دو فرق ہیں. ہم لوگ عملی انکار کرنے والے ہیں. میں نرم الفاظ کہتا ہوں تاکہ آپ بھڑک نہ جائیں.
ہم نے عملی طور پہ اسلام کو جھٹلا دیا ہے، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ تو آپ میں کیا رہ گیا پھر؟ بس نام کے مسلمان ہیں بس۔ بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن سخت مشکل ہوگا، بہت بھاری ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ دیکھیں یہ دنیا میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یوم قیامت آپ مشکل میں گزارنا چاہتے ہیں کہ آسانی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بس نہ یعنی مومن کے لیے قیامت کا دن صرف فرض نماز کے برابر ہوگا۔ جتنی دیر میں ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے اتنی دیر کے لیے اس پر قیامت قائم ہوگی، اور قیامت تو جتنی بھی ہو مومن کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو مزوں میں ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا چاہیے؟ قیامت کے دن تو ملاقات کا دن ہے، الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں اگر آپ نے ملاقات کو جھٹلا دیا تو وہاں ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں اگر آپ حق سے اندھے رہے تو وہاں بھی حق سے اندھے رہیں گے۔ یہاں اگر آپ نے حق کو دیکھ لیا، حق کو پہچان لیا، حق کا اتباع کیا، تو وہاں پر آپ کی آنکھیں بینا ہوں گی، آپ مزوں میں ہوں گے۔ اصحاب الجنت، وہ ہے نا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، سورہ یاسین میں غالباً، کہ جنت والے اصحاب الجنہ، ابھی ہم پڑھ چکے نا اصحاب الجنہ، وہ بھی یہی لفظ ہے سورہ یاسین میں، اصحاب الجنت، اصحاب الجنت اليوم ہم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون۔ کتنی یعنی بہترین جگہ ہے رہنے کی۔ کوئی لالچ تو پیدا کرے نا اپنے دل میں، کوئی تصور تو لائیں، کوئی یقین تو کریں، حق ہے جو کچھ وعدہ کیا جا رہا ہے وہ حق ہے۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ یہ وعدہ جو ہے اس کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں رب سے کہ رب تو نے تو یہ وعدہ کیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو وعدہ ہے وہ وفا نہ ہو، اور یہ وعدہ صرف آخرت کا نہیں ہے سامنے کرام۔ ہمیں تو کسی وعدے پر اللہ تعالیٰ کے نہ یقین ہے، نہ اعتماد ہے، نہ بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اچھی دنیا کا وعدہ کر رہا ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، والاجر الاخرۃ خیر، آخرت کا اجر تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بے وقوف نہ بنیں، بچے نہ بنیں۔ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا نا، اس کے بچوں کے ہاتھ میں اگر آپ 5,000 کا نوٹ پکڑا دیں یا $100 کا نوٹ پکڑا دیں تو وہ کچر مچر کرتا رہے گا، اس کو تو احساس نہیں ہے۔ روز قیامت دنیا میں دنیا میں اللہ کی ملاقات کا یعنی ایک طریقے سے آپ اللہ سے واصل خدا ہو جائیں گے، اللہ والے ہو جائیں گے، واصل بالحق ہو جائیں گے، آپ کو حضوری کا شرف حاصل ہو جائے گا رب کے دربار میں، رب آپ سے بات کرے گا۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وراء حجاب،
آپ سے پردوں کے پیچھے بات ہو سکتی ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا من وراء حجاب اور یرسل رسولا، وہ پوری آیت ہے لیکن وراء حجاب. اب ظاہر ہے کہ وہ بات یعنی جو روز قیامت کو ہمیں حاصل ہوگی وہ بات تو یہاں پہ نہیں ہو سکتی، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نور بنا سکتا ہے. اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں، آپ کا دل عرش الہی بن جاتا ہے. پھر وہ کیفیت کیوں نہ ہو کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تارو ترا ببینم اے شمع تراز، نے کار کنم نے روزہ دارم نے نماز. یہ ایک شاعر ہے، اپنے حال میں اس نے یہ بات کہی ہے، میں ترجمہ بھی نہیں بیان کرتا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر قلب المومن عرش الرحمن ہے، اور وہ ہمارے رحمان بابا ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کا بھی ایک شعر ہے، چپیو قدم تر عرش پورے رسی، ما لیدل رفتار در درویشانو. وہ کہتے ہیں کہ ایک قدم پر آپ جو درویش ہے، جو اللہ والا ہے، وہ ایک قدم پر عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور عرش کیا دور ہے. قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے کعبے تم مجھے بڑے محترم ہو، میرے باپ کے بنائے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر ہو، اللہ کا گھر ہو، لیکن اللہ کی قسم مومن کے دل کے برابر نہیں ہو. وہ مولانا روم کا بھی ایک شعر ہے نا کہ بدل شمع حرمداری چرا سوئے حرم پوئی، چیار اندر بغلداری چسو دس قطع منزل ہا. اب یہ ایک حالت ہے، ایک اللہ والے کی ایک حالت ہے، اپنی حالت میں کیا ہے، ورنہ یعنی ظاہری شریعت پہ تو حج فرض ہے اور وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن حرم کی شمع، یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے فارسی کا، حرم کی شمع بدل شمع حرمداری، حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، چرا سوئے حرم پوئی، حرم کیوں جا رہے ہو، چو یار اندر بغلداری، یار تو تمہاری بغل میں ہے، چسو دس قطع منزل ہا، منزلیں کیوں طے کر رہے ہو. اور وہ ایک اور شعر بھی ہے، آج اشعار آ رہے ہیں کہ کعبہ بن گاہے خلیل آذر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. یہ 4 مصروں کا ہے شعر، 2 مصرے مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے. بہرحال وہ یعنی جو آخری 2 ہیں، 2 پھر بعد میں اگر یاد آئے میں آپ کو بتا دوں گا. کہ کعبہ جو ہے، کعبہ بنگاہ خلیل آذر است، کعبہ تو بنایا ہوا ہے خلیل جو کہ آذر کے بیٹے تھے. دل گزر گاہے جلیل اکبر است، اور دل جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، گزر گاہے جلیل اکبر است. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو وہ کنویں کے مینڈک کی طرح دنیا ہی میں کھو کے رہ گئے ہیں. بس ہمیں ساری دنیا جو ہے وہ بس کنواں نظر آتی ہے. یہ دنیا تو ایک اندھیری جگہ ہے، یہاں تو اگر اللہ کی نور سے آپ نے استفادہ نہ کیا تو آپ اندھیرے میں رہیں گے. اللہ کے فَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ حکم ہے اللہ کا کہ تم اس نور کی پیروی کرو جو اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے پیروی کری اس نور کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ نازل ہوئی ہے۔ تو دیکھیں بات میں وہی بات کہہ رہا ہوں، 100 باتوں کی ایک بات، ہمارا رویہ کافرانہ ہے، زبان سے نہیں عمل سے۔ کافر بھی دنیا دار ہے، ہم بھی دنیا دار ہیں۔ کافر نے بھی قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، قولاً اور عملاً۔ ہم نے عملاً منہ موڑ لیا ہے۔ آج قرآن تو ہمارا دستور حیات نہیں ہے، ہم تو یعنی اللہ کو فالو نہیں کر رہے، ہم تو نفسانی خواہشات کے پجاری ہیں۔ اس کو ذرا دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس بات پہ ذرا غور کریں۔ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن کافروں پر بہت مشکل ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے کہ یہ مشکل آپ خود بنا رہے ہیں اپنے لیے، ورنہ وہ دن تو ملاقات کا دن ہے۔ آپ نے یہاں ملاقات کو جھٹلا دیا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً بہت بڑے نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا اور زندگی اللہ کی ملاقات کو بھلا کر گزاری۔ یہاں پر رک کر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور سوچنے کی دعوت دیتا ہوں، کیا آپ اللہ کی ملاقات کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، یا ہر لمحے آپ کو اللہ کی ملاقات یاد ہے؟ تو یہ تو آپ پھر فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں اور آپ کا رویہ کیا ہے۔ دیکھیں ساری بات میں آپ کو مختصر طور پہ کہوں کہ ساری بات جو ہے وہ رویے کی ہوتی ہے۔ ہمارا رویہ کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ ہے، ہمارا رویہ مومنانہ نہیں ہے۔ کم از کم جو بھی آپ کہہ لیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو غصے اور حسرت سے کاٹ کاٹ کھائے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، یعنی حضور کے راستے پر کاش میں چلتا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور بالکل شیطان جو ہے مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 27، 28، 29، اور یہ بہت ہی توجہ کے قابل بات ہے۔ یہاں ہم پہلی 27 نمبر پہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، پھر میں کرتا ہوں کہ اس دن ظالم جو ہے مارے حسرت کے اور افسوس کے اپنی انگلیوں کو چبائے گا، کاٹے گا، اور یہ کہے گا کاش میں نے رسول کے راستے پر میں چلتا، رسول کی معیت میں آ کے ان کا راستہ طے کرتا زندگی کا۔ دیکھیں ایک اس میں یعنی اب یہاں دیکھیں یہ ظالم کا حال بہت برا ہوگا۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافر کہہ کر پکارا ہے، جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کو کافر کہہ کے پکارا ہے۔ میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں مجھے کیا غرض کہ میں آپ پہ بہتان تراشی کروں یا جو بات آپ میں نہیں ہے وہ میں کہوں، میں تو پھر بہت بڑی حق تلفی کروں گا۔ اور میں دیکھیں جو لوگ اللہ والے ہیں
جو اللہ کے راستے پر ہیں وہ غم نہ کریں، میں تو ان سے مخاطب ہی نہیں ہوں، اور نہ یہ آیات ان کے لیے ہیں، یہ تو کافر اور ظالم کے لیے ہیں۔ دیکھیں کافرانہ رویہ ہوتا ہے اور ظالمانہ رویہ ہوتا ہے، برائے مہربانی اس بات کو سمجھیں۔ اصل بات رویوں کی ہے، اصل بات نیت کی ہے، اصل بات ارادے کی ہے۔ ہمارے اعمال ہماری نیت کے مطابق بنتے ہیں۔ آج اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہیں اور رسول کے طریقے کے خلاف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت خراب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہم معبود حقیقی نہیں بنانا چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ہم تو بڑے سچے عاشق رسول ہیں اور اللہ کے سچے عاشق ہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ کہیں گے تو صرف زبان سے کہیں گے، تو زبان سے کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اس سے تو کچھ نہیں بنتا۔ دیکھیں زبان سے کچھ بھی نہیں بنتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے وہاں زبان کام نہیں آتی، زبانی دعوے کام نہیں آتے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ اعراب دیہاتی آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیں تم ہرگز مومن نہیں ہو، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے، بس یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یعنی قرآن کے واسطے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، ہم مومن نہیں ہیں، نہ مومن بننا چاہتے ہیں، یہ بھی میرا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی ہمیں اول تو ہمیں یہ ایمان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ایمان ہے کیا چیز، اور اگر کوئی بتا دے کہ بھئی ایمان تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لو اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لو، آخرت کو ترجیح دو دنیا پر، اور دنیا کی محبت کو قربان کر کے اللہ کی محبت سے اپنے دل کو آباد کر لو، تو ایسا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جو میری باتیں ایسے سنتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار مجھے دو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم سن تو لیں گے تمہاری بات لیکن کر نہیں سکتے۔ میرے بہت سے ہیں ایسے سننے والے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو ہدایت دے، لیکن وہ سننے کی حد تک محدود ہے۔ کوئی کہتا ہے آپ کی شکل بہت اچھی ہے، کوئی کہتا ہے آپ کی تقریر اچھی ہے، بس اس سے بات آگے نہیں بڑھتی۔ شکل اچھی ہے، تقریر اچھی ہے، تصویر بھجوائیں، پوری تصویر بھجوائیں، یہ کریں وہ کریں، بس یہ مطالبات ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بہرحال میرا کام تو ہے، میرا کام تو بتانا ہے، میں تو اپنا فریضہ ادا کروں گا اور میرا کام صرف بتانا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کسی کے پیچھے پڑنا اور کسی سے جواب طلبی کرنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ جواب طلبی آپ کی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیغام حق پہنچا رہے ہیں، مان لیں تو آپ کے حق میں بہتر ہے، نہ مانیں تو آپ نقصان میں ہوں گے۔ یہاں جو آیت ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ، ظالم کون ہے؟ یعنی یہاں تو ظالم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ظالم جو ہے اتنا افسوس ہوگا۔ یہاں تو دیکھیں جتنا بھی افسوس ہو آپ کبھی انگلیاں نہیں گاڑتے، یہ انتہائی شدت کی تکلیف اور حسرت میں آپ نے اب وہاں وَلَمَّا رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، آگ کو دیکھ لیں گے نا اور ان کو صاف پتہ چل جائے گا۔ آج تو دیکھیں حق ہے لیکن پردے میں ہے، لیکن پردے کے پیچھے تو ہے اللہ، تو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ظاہر یعنی دکھ رہا ہے، یہ اسباب جو ہیں یہ یعنی جو تخلیق ہے، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ سبحان اللہ، وہم و گمان سے بالا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اور اللہ کی تخلیقات دیکھ لیں بھیا، کیا حسن، کیا ترتیب، کیا بناوٹ، کیا ادائیں، سبحان اللہ۔ تو
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ظالم آپ سوچیں ظالم کون ہے؟ دیکھیں، ظالم وہ ہے جنہوں نے اس کائنات کے وجود کے مقصد کو جھٹلا کر زندگی گزار رہے، اور وہ کون ہے؟ وہ آج کا مسلمان ہے۔ یہ کائنات، یہ ایک بہت ہمارے لیے ایک بہت بڑا انتظام ہے، بہت بڑی تخلیق ہے۔ ابھی تک اس کائنات کا نہ پتہ چلا ہے نہ ہم لگا سکتے ہیں، کتنی وسیع کائنات ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، یہ سورج جو ہمیں نظر آ رہا ہے بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے سورج موجود ہیں، وہ ہم سے بہت دور ہیں، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور یہ کائنات بہت پھیلی ہوئی ہے، لیکن کائنات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے۔ مختصر بات، وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تو ظالم کو سمجھے، ظالم وہ جس نے مقصد تخلیق کو جھٹلا دیا اپنے عمل سے۔ غیر مسلم زبان سے بھی جھٹلا رہے، اور ہم جو ہے مان لیا، مانا نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ میرا باپ، میں کیوں مسلمان ہوں؟ میرا باپ مسلمان تھا۔ میں کیوں یہودی ہوں؟ میرا باپ یہودی ہے۔ میں کیوں قادیانی ہوں؟ میرا باپ قادیانی ہے۔ میں کیوں سکھ ہوں؟ میرا باپ سکھ تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں، بڑے اچھے اچھے نوخیز بچے جو ہیں، مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے جو غیر مسلم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 15 سال کے، 20 سال کے، بس وہ یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن یہ دکھ تو مجھے آج کے بچوں پر ہی، مسلمان بچوں پر ہوتا ہے۔ اور ایسے فیس بک پہ ایسے شکلیں نظر آ جاتی ہیں، جو 25-30 سال کا بچہ ہے، بھرپور داڑھی ہے، 35 سال کا لڑکا ہے، بھرپور داڑھی ہے، تو یا تو بس قصے کہانیاں اس نے یوٹیوبر چینل بنا کے قصے کہانیاں شروع کر دی ہوں گی اور پیسے کما رہا ہوگا، شکل یعنی مٹھی بھر داڑھی اور پگڑی اور جو کچھ بھی ہے، اور لوگ سنتے ہیں بھی انہوں نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیسے کن باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ قصے کہانیاں، جھگڑے، مناظرے، یہ روایات، اس کا ہم سہارے پہ جی رہے ہیں۔ بہرحال بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ظالم کی۔ ظالم بڑی تکلیف میں ہوگا، بڑی مشکل میں ہوگا اس دن۔ اور یہ ظالم کون ہے؟ جو اپنے مقصد کو جھٹلا دے، جو انسان، تھوڑی سی بات میں سمیٹ رہا ہوں، جس انسان نے اپنے مقصد وجود کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا، وہ ظالم ہے، اور قیامت کا دن اس پر قیامت بنے گا۔ مومن پہ تو قیامت کا دن مشکل نہیں ہوگا، ظالم پہ یہ مشکل ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظالم جو ہے انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الملک یومئذ الحق للرحمن، وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اس دن سچی بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.